وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ہفتہ وار درس قرآن میں آج 18واں پارہ سورہ نور کا 5واں رکوع اور آیت نمبر 37 آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ پاک سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عنوان ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی جہت مقرر ہے، نہ کوئی کیفیت مقرر ہے، نہ ہی کوئی پاکی ناپاکی کی شرائط ہے۔ جب بندہ مومن نجاست حقیقی، وہ نجاست جو کفر کی ہے، اس سے پاک ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، وہ حکمی نجاست میں تو آ سکتا ہے، بعض اوقات بدن ناپاک ہو یا وضو نہ ہو، لیکن بندے مومن کی زبان کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ تو ہر وقت اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ مومن کے لیے رب نے ورد بتا دیا کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ وہ کثرت سے ہو۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت اسے کہتے ہیں کہ اگر 12 گھنٹے آپ جاگ رہے ہیں، 12 گھنٹوں میں جتنے دیگر امور ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور اللہ کے ذکر کو ایک طرف رکھیں، زندگی کے سارے معاملات ملا کر اللہ کے ذکر کے مقابلے میں اس کے برابر نہ ہو پائیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، تو پھر اللہ کا ذکر میں لگ جائیں، ہم خرید و فروخت چھوڑ دیں، رزق کمانا چھوڑ دیں، دفتر جانا چھوڑ دیں، اسکول جانا چھوڑ دیں، اپنے دنیاوی معاملات کرنے، غمی خوشیاں یہ چھوڑ دیں، پھر اللہ کا ذکر ہی کریں، ایک راہب کی طرح یا اس شخص کی طرح جو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے، تو ایسے کریں۔ اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم، کہ مرد، وہ مرد جس کو غافل نہیں کرتی تجارت، اس کی تجارت، ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے نہ ہی تجارت اسے اور نہ ہی خرید و فروخت اسے غافل کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ اپنے وقت پر نماز بھی پڑھتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ اپنے وقت پر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یخافون، وہ ڈرتا رہتا ہے، یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، کہ جب دن آئے گا محشر کا اور جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے وہ سختی والے معاملات ہوں گے، جس کی مثالیں اس سے ماقبل بیان ہو چکی، تو کیفیت یہ ہوگی کہ بندے کا دل، جسے ہم کہتے ہیں کہ دل میرا منہ کو آ رہا ہے، دل میرا حلق میں پھنس گیا ہے، تو یکدم ایسے کوئی اچانک ہو جائے تو بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھیں اپنی کیفیت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور دل ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ابھی حلق سے میرا دل نکل کر باہر آ جائے گا، کہ بندہ اچانک اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ کوئی سکتہ ہے یا اس پر کوئی ایسا اچانک کوئی
جنات جہاں سیب کا اس پر سایہ ہو چکا ہے کہ وہ ششدر ہو کر رہ گیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنی دنیاوی معاملات کرتے ہیں، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن یہ دل کی کیفیت ہو جائے کہ بندہ کہے یہ باہر آ گیا، یا آنکھیں ایسے کھلی کی کھلی رہ جائیں، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، رزق حلال کمانے والے، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انہیں اس چیز کا خوف دلائے رکھتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اب اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو اس کے ساتھ تجارت، خرید و فروخت، دنیاوی معاملات، رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ کا ذکر کرنے کا تمہیں اس لیے کہا کہ اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے۔ تم دکانداری کر رہے ہو نا، ساتھ اللہ کا ذکر کرو، مزدوری کر رہے ہو نا، ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اپنا کام کر رہے ہو نا، ساتھ زبان سے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، یا درود پاک، تو ساتھ تمہارے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اب دو ڈیوٹیاں تم کر رہے ہو، ایک رزق حلال ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اپنی دیانتداری سے مزدوری ہے یا کوئی کام ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ زبان سے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں سب سے بہتر بدلہ دے۔ وہ بہتر بدلہ کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تمہیں رزق تو دے ہی گئے، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دیتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن تمہیں جو رزق ہوگا وہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ پھر اچھا، بندہ لالچی ہے نا، حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اب کتنا زیادہ دے گا؟ بات تو یہ ہے نا، اللہ زیادہ دے گا تو کتنا زیادہ دے گا؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ پھر رب جب فضل اسی کو کہتے ہیں جس میں حساب و کتاب نہیں ہوتا، اللہ تمہیں اتنا رزق دے گا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے ہوگا۔ اچھا، اللہ نے دیے کسی کو اتنا، فرمایا من یشاء، جسے چاہتے اللہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ایک عنوان کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کو مت بھولو، اللہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ تم اللہ کا ذکر، اپنی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ تمہارے رزق کا کفیل ہے۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ تم اپنے معاملات میں اللہ کو یاد رکھو، رزق کا ذمہ اللہ کے، اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب رزق دے گا۔ آگے کافر کی مثال ہے، دو مثالیں یہ ہیں، ایک مثال اگلے رکوع میں آ رہی ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، کافر جو ہیں یہ دنیا میں بڑے نیک عمل کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے رفائی کام کرتے ہیں، لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں۔ کئی دفعہ اس سے پہلے کوئی عنوان چلا تو اس میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو بڑے زلزلے میں انہوں نے بڑی مدد کی، متاثرین اسلام کے ساتھ مدد کی، پولیو کے قطرے پلانے میں مدد کی، اب کرونا ویکسینیں یہ فری دے رہے ہیں پاکستان کو خیرات اور صدقے میں، تو یہ تو بڑے نیک کام ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملات ضرور ہوتے ہیں، ہماری خالہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی اور نصارہ جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، مومنوں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اب یہ قرآن کی ایسی نص صریح ہے کہ جو کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی اقتضاء النص نہیں ہے، کوئی دلالت النص نہیں ہے، یعنی دائیں بائیں سے نہیں، ڈائریکٹ رب نے فرمایا یہود اور نصارہ
ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یا اللہ ہم کیا کریں؟ رب نے آگے فرمایا انما المومنون اخوہ، مومن مومن کا دوست ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں ہم۔ اور اس پر کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ لوگ متاثر ہیں ٹی وی کے ٹاک شوز سے، وہاں بیٹھ کر وہ عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اس دن بات ہو رہی تھی تو نے کہا جی 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا تو فلاں اینکر نے کہا، تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مختلف تجزیہ نگار تھے، انہوں نے 2 گھنٹے دلائل دیے پردے کے متعلق کہ یہ فلاں ہے تو نہیں ہونا چاہیے، تو بڑی سختی ہے، تو فلاں، وہ سارے عقلی دلیلیں۔ میں نے کہا ان کے 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد قرآن کی ایک آیت جو 1 منٹ کی ہے 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا یہ کہنا تم مومن ہو، جی ہم مومن ہیں، کیا تمہاری بیویاں نبی کی بیوی سے اعلیٰ ہیں؟ تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے اعلیٰ ہیں، جن کو رب نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں کائنات میں تمہاری جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ہے، نہ مرتبے میں ہے، نہ حیا میں ہے، نہ پاکیزگی میں ہے۔ اب رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی فرما دے، بیویوں ازواج زوجے کی جمع، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع بنات ہے، لہذا پتہ چلا نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔ وہ عقلی کوئی دے جی فلاں سیرت نے یہ لکھا، فلاں سیرت نے یہ لکھا، سیرت کل کی، اب میں سیرت لکھنی شروع کر دوں تو میرا جو مسلک ہے میں وہی لکھوں گا، کوئی قادیانی سیرت لکھنی شروع کرے جو اس کا مسلک ہے وہی لکھے گا، مجھے جو اچھا لگے گا میں اس کو اچھا لکھوں گا۔ میں پیرودائی کے حالات لکھوں تو میں ان کو ہیرو بنا کر پیش کروں گا، جو مجھے اچھے لگتے ہیں ان کو زیرو کر دوں گا، جو اچھے، یہ تو شروع سے لگا آ رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں نبی کی ازواج یعنی 2 سے زیادہ بیویاں ہیں، جمع 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور بنات 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ان کو کیا فرما دو یا نبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی باہر نکلیں تو اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں۔ یہ ایک آیت کا کچھ حصہ ہے۔ کیوں؟ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے یہ مومن عورتیں ہیں، کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ اب وہ بیان رفیق قادری صاحب آج نہیں ہے میرے خیال سے، ہوتے تو خوش ہو جاتے، عمران خان کا بیان کہ عورت، میں نے سنا نہیں، یعنی خود نہیں سنا اس کا بیان، لیکن اخبار میں پڑھا ہے کہ عورتیں پردہ کریں، وہ یہ ہے کہ تم پردہ کرو گے تو فلا یؤذین، پھر اذیت سے بچ جاؤ گے۔ اذیت کیسا جامع لفظ ہے، کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، گناہ سے بچ جاؤ گے اور یہ شوپیس بننے سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے 2 گھنٹے کا ٹاک شو میں پردہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، اتنی تنگی نہیں ہے، معاشرہ کیا کہے گا، عورتیں نوکری کیسے کریں گی، باہر کیسے نکلیں گی، یورپ کیا کہہ رہا ہے، عیسائی کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کیا کہہ رہے ہیں، ساری باتوں پر ایک سوال، مسلمان ہو مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہو مانتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بات سمجھا ہی نہیں ہے بھائی، جب قرآن ہے تو عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے اعمال، والذین کفروا اعمالهم کا سراب، سراب جانتے ہیں سراب کیا ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے سراب، وہ اصل میں عربی کا لفظ ہے کہ دور سے پانی دکھے، بندہ قریب جائے آگے پانی نہ ہو۔ یہ ریگستان ہے، تیز دھوپ ہے، ذرے چمک رہے ہوتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے، قریب جاتے ہیں وہ پانی ہوتا۔ اچھا موٹر وے پر تو سفر کیے ہے نا، تو میں نے وہاں کئی دفعہ مشاہدہ کیے، بلکہ ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو بتاتا بھی ہوتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت میں کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے سراب، تو وہ آگے پانی نظر آ رہا ہے تو ساتھ والا دیکھتا ہے ہاں لگ تو پانی ہی رہا ہے، تو میں کہتا لگ رہا ہے لیکن پانی ہے نہیں، یہ پانی نہیں ہے،
جب قریب پہنچتے ہیں، وہ 3-4 کلومیٹر جو موٹر وے پہ دور سخت دھوپ پہ نظر آتا ہے، قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ پھر آگے نظر آتا ہے۔ اچھا پھر وہ 3 کلومیٹر آگے گئے، وہاں کچھ نہیں ہے، خشک ہے موٹر وے، آگے نظر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین کافروا اعمالہم، کافروں کے اعمال ایسے ہیں کا سراب، جیسے وہ سراب ہوتا ہے، بقیتی یحسبہ ظمآن ماء، کہ جو دھوپ میں چمکتی ریت ہے، دھوپ میں چمکتی ریت ہے۔ پیاسا جب کسی جنگل میں ہوتا ہے، اسے دور دھوپ میں چمکتی ریت نظر آتی ہے، وہ دوڑ کر جاتا ہے کہ پانی مل گیا، حتی اذا جاء، جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کے اعمال ہیں۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، ہاں جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لیتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ کافروں کے اعمال کی کیا مثال ہے؟ جیسے پیاسا دور دیکھے پانی ہے، وہ دوڑتا دوڑتا اس سراب کے پیچھے جائے، آگے پانی نہیں ہوگا۔ کافر دنیا میں اعمال کریں گے کریں گے کریں گے، اس وہم پر یا اس زوم پر یا اس خوش فہمی میں کہ ہم آخر میں جائیں گے تو کم از کم کچھ تو ہمارے اعمال ہوں گے، لہٰذا ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ سے کہیں گے کلمہ نہیں پڑھا، باقی اعمال تو ہم نے نیک کیے، ہم نے مدد کی ہے لوگوں کی، بڑے رفائی کام کیے ہیں، لیکن وہاں جب قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے ایسے ہی سراب ہوگا جیسے یہ کہ دور سے پانی دیکھا اور نہیں ہے۔ یہاں بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ قیامت والے دن کافر انتہائی پیاس کی حالت میں ہوگا، پانی کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائے گا، دیکھے گا، اچانک اسے دور پانی نظر آئے گا، وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب جائے گا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، پھر آگے نظر آئے گا، وہ پھر آگے جائے گا، پھر ایسے رب اسے دوڑا دوڑا کر تھک ہار جائے گا، لیکن زبان اس کی باہر ہے، اور پیاسے بندے کو تو دور سے نظر آتا ہے۔ جیسے رمضان میں عصر کے بعد کتنی خوشبوئیں آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ چونکہ خود بھوکے ہوتے ہیں تو جو پیاسا ہو تو پھر دور سے پیاس پانی نظر آتا ہے۔ پھر رب آخر میں اسے یہ فرمائے گا جیسے یہ تم پانی کے پیچھے جا رہے ہو، سراب کے پیچھے، پانی سمجھ کر، تمہارے اعمال بھی کا سراب کی طرح ہیں، جو ریت دھوپ میں چمکتی ہے ویسے ہی ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے پانی، حقیقت میں کچھ نہیں۔ کافر کے اعمال نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ پہلے والی بات آج پھر میں دہرا لیتا ہوں، اب یہ کہنا بند کر دیں کہ ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، اتنے اچھے اعمال وہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات کرتے ہیں، بڑا ان کا جو طبقہ رحم دل ہے، اور بل گیٹس اتنی مدد کرتا ہے، اپنے مال سے اتنی وہ صدقہ دیتا ہے اور اتنا خیرات کرتا ہے کہ اپنے مال کا آدھا اس نے وقف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آدھا رہ گیا تو بیوی کو طلاق میں دے دیے۔ تو اب مومن کے پاس عمل ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیں، مومن کے پاس عمل ہو یا نہ ہو، عمل دوسرے سٹیپ ہے، پہلے سٹیپ کلمہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے ساتھ کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بنیاد کلمے پر ہے۔ ایک بندہ ریت آ کر بار گلی میں 2 ٹرک پھینک جاتا ہے، اور اس کے بعد 5000 وہ اینٹیں بھی پھینک جاتا ہے، اس کے بعد 100 وہ سیمنٹ کی بوریاں بھی پھینک جاتا ہے، اس کے ساتھ لے آ کر 4 مستری 4 مزدور بھی بٹھا دیتا ہے، بلڈنگ بن گئی؟ کیا خیال؟ اور بنیاد ہی نہیں ہے نا، جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے بنیاد ڈالیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کلمہ دین کی بنیاد ہے، اب بنیاد ہوگی، اس کے اوپر عمارت بنائیں، یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ حل، پھر عمارت ہے۔ نیچے بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے بنے گی؟ مٹیریل جمع کرنے سے تو عمارت نہیں ہوتی۔ تو پہلی مثال کافر کی یہ آگی کہ کافر کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ کہتے ہیں کافر ساڈے تو چنگے، کیوں چنگے؟
کلمہ سا پڑھے تھے چنگے ہو، اجی نماز کوئی نہیں پڑھتے، کوتاہی ہے ہماری. کہا جی کسی کے ساتھ مدد نہیں کرتے، کوتاہی ہے ہماری. لیکن کافر چنگے نہیں ہیں. جو میرے نبی کا نام نہ لے وہ کیسے چنگا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر لیں، نبی کا نام نہیں لیتے. لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں یہودی عیسائی، محمد رسول اللہ نہیں کہتے. جو محمد رسول اللہ نہ کہے، جو محمد کو رسول نہ مانے، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور جو محمد کو رسول مانے 100 عیب ہو، لیکن ایک خوبی اس کی سب پر بھاری ہے کہ میرے نبی کو امتی ہے. وہ ایک اور آسان کر دیتا ہوں، میں آسان کر دیتا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا وہ نبی کو امتی ہے. اعمال کی اس میں شرط تو نہیں ہے نا. امتی ہونے کے لیے نماز پڑھنی لازم ہے یا روزہ رکھنا لازم ہے؟ امتی ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا لازم ہے. اگر نماز روزہ نہیں ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ کوتاہی ہے، یہ ہمارا عیب ہے. لیکن امتی کس کے؟ وہ لاکھ اعمال کریں، کیا وہ امتی ہیں نبی کے؟ لہذا کلمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. دوسری مثال، ایک تو مثال دے دی سراب کی. سراب سمجھ آ گئے؟ یہ دور جو ریت چمکتی نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں سراب. ٹھیک ہے، اردو میں بڑے اس پر محاورے ہیں، اب ادھر نہیں جانا چاہتا. او یا کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہے کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. یہاں تک کہ بندہ ایک دریا میں نہا رہا ہے اور دریا میں وہ اتنا نیچے گیا کہ اوپر ایک موج ہے، فوق موج، اس کے اوپر دوسری موج ہے. دریا کی موجیں سمجھتے ہیں نا، ایک موج اس کے اوپر دوسری موج. جب دو موجیں آ گئی تو نیچے پانی میں اندھیرا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دریا میں نہاتے ہو، ایک صاف پانی ہوتا ہے، بندہ اندر جا کر آنکھیں کھولتا ہے. ابھی نہیں تو بچپن میں جب نہاتے ہو آنکھیں کھولتے ہیں، نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، دوسرا ساتھ والا کدھر ہے. تو جس دن روشنی ہوتی، دھوپ ہوتی اور اوپر تیر رہے ہوتے تو ہم ساتھ والا نظر آ جاتا ہے. لیکن تھوڑا سے نیچے جائیں پھر ساتھ والا نظر نہیں آتا. دو موجیں اوپر نیچے ہیں، دو. تیسرا اس کے اوپر پھر سحاب، بادل بھی آئے ہوئے ہیں. پھر قرآن کیا کہ ظلمات بعضها فوق بعض. ایک بندہ دریا کی گہرائی میں نہا رہا ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر موج من فوقہ موج، اس موج کے اوپر دوسری موج ہے، من فوقہ سحاب، اوپر سے دھوپ بھی نہیں ہے، گہرے بادل آئے ہوئے ہیں. اب ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے. اب اذا اخرج یدہ لم یکد جراہا، جب وہ اپنا ہاتھ پانی سے نکالے تو کیا پانی کے اندر ہی اپنا ہاتھ سامنے کرے اسے اپنا ہاتھ نظر آئے گا؟ اذا اخرج، جب نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، وہ ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا. وہ ہاتھ کو کیوں؟ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کیسے نور ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب مثال کو ممثل علیہ پر جو مثال دی کہ اس پر تطبیق منطبق کرتا ہوں، وہ ایسے ہے کہ کافر کے اعمال ایسے ہیں جیسے دریا کے اندر نہانے والا 2-3 موجوں کے نیچے گدلے پانی میں جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، اوپر سے گہرے بادل بھی ہیں، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. ہاتھ ہے یا نہیں ہے لیکن نظر نہیں آتا. ایسے ہی کافر نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہیں لیکن ہیں نہیں. کیوں؟ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ. یہ 2 مثالیں کافر کے مثال، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کوئی بات کرے ان کو یہ قرآن سے 18ویں پارے کا یہ 5واں رکوع سنائیں. ایک کافر کے اعمال مثل سراب کے ہیں، ایک کافر کے اعمال اس موج کے ہیں کہ موج کے نیچے اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسے اس کے اعمال بھی کچھ بھی نہیں ہے.
کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے نور نہیں کیا، روشنی نہیں کی، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کیسے نور ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ساری مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور دوسری روایت میں جہالت میں پیدا کیا، پھر رب تعالیٰ نے اپنا نور ان پر ڈالا، جس جس کو نور پہنچا اس نے ہدایت پا لی، جو جو نور سے محروم رہا وہ گمراہی اور ضلالت میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کا قلم اب خشک ہو چکا، اب اس نے مزید کوئی لکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا مراد؟ وہ یہ کہ جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو گمراہی والے ہیں وہی گمراہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی اور کو چنا اب کوئی اور آ جائے۔ تو جن کو رب تعالیٰ نے نور سے مزین کیا وہ نور والے ہیں، اور یہی محدثین فرماتے ہیں بعض اوقات ایک بندہ دنیا میں بالکل ناکارہ ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن دین میں وہ صف اول میں ہوتا ہے، اور ایک بندہ جو ہوتا ہے دنیا میں بڑا تیز اور چلاک اور ذہین، آپ بیٹھے کسی محفل میں تو اتنی دلیلیں دے گا بندہ کہ جیسے تو کوئی سیانہ عقل مند ہے ہی نہیں، لیکن دین کا اگر اس سے پوچھیں کہ بھائی اگر کلمہ ہی پہلا سنا دیں تو اس کو پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس پر رب کے اس نور کی جو تجلی ہے وہ نہیں پڑی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کافر کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے سراب، جیسے دریا کے اندر ڈوبنے والے بندے کا ہاتھ، کہ جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ مومن کے اعمال باقی رہنے والے ہیں، دائمی رہنے والے ہیں، اور رب نے یہ جو فرما دیا کہ تمہیں ایک ایک عمل کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، برا کرے گا ذرے کے برابر وہ بھی دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی پوچھا جائے گا جو اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مارے تھے۔ یہ تو مثال آ گئی کہ جس کے پاس سینگ والی بکری کے پاس ایک ہتھیار ہے نا، ایک اس کے پاس مقام فضیلت ہے، درجہ الوہیت ہے، اور بغیر سینگ والی بکری کے پاس کچھ نہیں، اس کو کیا مارے گی وہ؟ ایسے ہی جس کے پاس طاقت ہو یا حاکمیت ہو یا کوئی ہتھیار ہو وہ دوسرے پر مظلوم پر ظلم کرے گا، اگر بکری سے پوچھا جائے گا تو انسان سے بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہوا اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں قرآن کی محبت، قبر میں قرآن کا اجالا، آخرت میں قرآن کی روشنی، جنت میں قرآن کا ساتھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والے، مولا کریم تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مسجد مدرسہ سے تعاون کرنے والے، مولا کریم تمام کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما۔ اس درس میں جتنے یہ دوست محبت سے آتے ہیں، مولا کریم اپنا کام چھوڑ کر، اپنے معاملات چھوڑ کر، دنیاوی مشغولے چھوڑ کر، یا رب العالمین ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، آخرت میں ان سب کی نجات فرما۔ یا رب العالمین ہم سے وابستہ لوگوں کی جتنی وابستہ امیدیں ہیں انہیں اس میں کامیاب و کامران فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔